بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، اب میں آپ کو اس نظم کے مشکل الفاظ کے معنی اور بندوں کا مفہوم بتاؤں گی۔ بند نمبر 1 ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا بند نمبر 1 ہے۔ میں پڑھتی ہوں۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں۔ وہ لو کے الحجر وہ حرارت کے العماں، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں۔ آب خون کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ روز جنگ، جنگ کا دن، مثل شمع، شمع کی مانند، الحجر، العماں، اللہ کی پناہ، رن کی زمین، جنگ کا میدان، آب خون، ٹھنڈا پانی، خلق، مخلوق۔ اسٹوڈنٹس، اس بند کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس بند میں شاعر میر انیس کہتے ہیں کہ جنگ کے دن میدان کربلا میں گرمی کی شدت کا کیا حال بیان کروں، ڈر ہے کہ میری زبان شمع کی مانند نہ جلنے لگے۔ ہوا اتنی گرم تھی کہ اللہ کی پناہ، میدان جنگ گرمی کی شدت سے سرخ تھا اور آسمان کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ زمین پر لوگ ٹھنڈے پانی کو ترس رہے تھے اور ہوا سے زمین پر جیسے آگ برس رہی ہو۔ بند نمبر 2 ہے۔ وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب۔ خود نہر الکماں کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ لو گرم تیز ہوا، آفتاب سورج، حدت تپش، تاب و تب چمک دمک، زور شدت، مثال شب رات کی مانند، لب ہونٹ، حبابوں جمع حباب کی، اس کا مطلب ہے بلبلے، چشمہ حیات زندگی کا چشمہ، کھولا ہوا ابلا ہوا۔ اس بند میں شاعر میر انیس کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں شدید لو چل رہی تھی، میدان تپا ہوا تھا، اس تپش کی وجہ سے دھوپ کا رنگ سیاہی مائل ہو گیا تھا، نہر الکماں کے لب بھی خشک ہو چکے تھے، یعنی کہ نہر الکماں کے کنارے بھی خشک ہو چکے تھے، پانی کے بلبلے جو خیموں کی مانند تھے وہ بھی تپے ہوئے تھے، ہر طرف خاک اڑ رہی تھی، زندگی مفقود ہو چکی تھی اور دھوپ کی شدت سے دریائے فرات کا پانی ابل رہا تھا۔ تھرڈ بند ہے اس کا۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تا بشام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام۔ آہو جو کاہلے تھے تو چیتھے سیاہ فام، پتھر پگھل کے رہ گئے تھے مثل موم خام۔ سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے، پانی کنوؤں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے۔ چار پائے، چار ٹانگوں والے جانور، مسکن ٹھکانہ، آہو ہرن، کاہلے سست، سیاہ فام کالے رنگ والے، مثل مثال، خام کچا، گیا گھاس پھوس، چاہ چاہت۔ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جانور شام تک جھیلوں سے اٹھنے کا نام نہ لیتے تھے، سمندر سے مچھلیاں باہر نہ نکلتی تھیں، ہرن سست ہو چکے تھے، چیتے گرمی کی وجہ سے سیاہ ہو گئے تھے، پتھر کچی موم کی طرح پگھل رہے تھے، پھولوں کا سرخ رنگ اڑ گیا تھا، سبز پتوں اور گھاس کی سبزی غائب ہو گئی تھی، پانی میں سایہ تلاش کرنے کے لیے نیچے کنویں میں چلا گیا تھا۔ بند نمبر 4 ہے۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگ و بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبز زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کر ہر شاخ باردار۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرۂ مدکوک زرد تھے۔ کوسوں میلوں، شجر درخت، گل پھول، برگ و بار پتے اور پھول، نخل درخت، چنار سرخ پھولوں والا درخت، زیست زندگی، مثل مانند، مدکوک دکھ کا مریض۔ بند نمبر 4 میں شاعر میر انیس کہتے ہیں کہ میلوں دور تک کسی بھی درخت پر پھول پتے اور پھل نہ تھے، ہر پودا چنار کی طرح سرخ جلتا ہوا دکھائی دیتا تھا، ہر پھلدار درخت پھلدار شاخ سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی،
ہر کوئی زندگی سے بیزار تھا، درختوں کے پتے بھی دیکھ کے مریض کے زرد چہرے جیسے ہو گئے تھے۔ اسٹوڈنٹس نیکسٹ بند ہے، بند نمبر 5۔ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبز زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ کچھار شیر کا مسکن، آہو ہرن، سبزہ زار ہرا بھرا باغ، مہر سورج، گردوں آسمان، تپ بخار، مضطرب بے چین۔ دھوپ کی وجہ سے شیر اپنی کچہار سے باہر نہ نکلتے تھے، سبزہ زار میں گرمی کی وجہ سے ہرن بھی ہانپ رہے تھے، سورج کی دھوپ گرد و غبار کی وجہ سے میلی ہو رہی تھی، آسمان کو زمین کی گرمی کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا، ساری مخلوق اس گرمی کی وجہ سے بے چین تھی، اگر کوئی دانہ زمین پر گرتا تھا تو وہ بھی بھن جاتا تھا۔ آخری بند ہے، اسے میں پڑھتی ہوں، اسٹوڈنٹس آپ غور سے سننا ہے آپ نے۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، طے پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی۔ گرداب بھنور، شعلہ جوالہ آگ کا دائرہ، شرر فشاں چنگاریاں، نہنگ مگرمچھ، ماہی مچھلی۔ بھنور پر شعلہ جوالہ کا گماں ہوتا تھا، بلبلیں انگاروں کی طرح تھے اور پانی آگ برسا رہا تھا، ہر موج کی زبان منہ سے نکلی ہوئی تھی، مگرمچھ پانی کی تہہ میں تھے مگر ان کی جان لبوں تک آئی ہوئی تھی، پانی آگ بنا ہوا تھا اور قیامت خیز گرمی تھی، اگر کوئی مچھلی پانی کی سطح پر آتی تھی تو بھن کر کباب ہو جاتی تھی۔ اسٹوڈنٹس یہ تو تھا اس نظم کے بندوں کا مفہوم، ان کی تشریح اور سوالات جوابات کے نوٹ کی پکچرز آپ کو دی جائے گی، آپ نے نوٹس کو غور سے پڑھنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے، اس نظم کے مشقی سوالات بک پر حل کروائے جائیں گے۔